چنانچہ در حقیقت ہم مکلف ہیں اسی بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھیں اور اس کو زندہ کریں۔ آج فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فقد وجبت له شفاعتی، جو شخص میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا، ایسی سنت جب فساد پھیلا ہوگا امت میں، بہت ساری سنتیں لوگوں سے چھوٹ جائیں گی، عمل نہیں کر سکیں گے، بھول جائیں گے یا سستی ہو، کوئی آدمی ایسی سنت کو زندہ کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے، یہ امت سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے فساد ہے ہمارے اندر، بہت خرابیاں آ گئی ہیں، بہت خرابیاں آ گئی ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی ایسا وقت نہیں آیا جب توبہ کے دروازے بند ہوں گے، توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں کو زندہ کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کلمۃ حق سلطان جائر افضل الجہاد، سب سے اعلیٰ درجے کا جہاد وہ ہے جو ظالم بادشاہ کے مقابلے پر کیا جائے، کلمہ حق کہا جائے، کلمہ حق کہنا سب سے اعلیٰ درجے کا جہاد ہے۔ عند سلطان جائر، بادشاہ جب حاکم ظالم ہو اس کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل الجہاد ہے۔ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک قسم یہ بھی ہے، لیکن کلمہ حق کہنا کس طریقے سے؟ لڑائی جھگڑے کے طور پر نہیں، گالم گلوچ کے طور پر نہیں، جس طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت تھی اس طرح کہیں۔ فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے کس کو بھیجا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، اور وہ کون تھا؟ فرعون تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، دونوں بھائی تھے، کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے جب جاؤ گے، نصیحت کرو گے، تبلیغ کرو گے تو اس سے بات نرم کرنا، نرمی سے بات کرنا، سختی سے نہ کرنا۔ دعوت اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ نرمی سے بات کی جائے، سختی سے نہ کی جائے۔ سخت کلامی کی جائے گی لوگ اچٹ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ قرآن کریم میں فرمایا لو كنت غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے اکتا کر بھاگ جاتے۔ آپ نے ان کو جمع کر رکھا ہے، آپ نے حسن اخلاق سے جمع کر رکھا ہے، نرمی سے، حکمت سے، محبت سے کلمہ حق کہتے ہیں۔ تو کلمۃ حق عند سلطان جائر فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل الجہاد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے دائرہ کار میں سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص جو سنت زندہ کر سکتا ہے اس کو سنت کو زندہ کرے۔ ہم اپنے گھر کی زندگی میں، ہر ایک اپنے گھر کی زندگی میں جائزہ لے، ہم کون سی حد تک عمل کر رہے ہیں نہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ سنت کا مطلب یوں سمجھتے ہیں کہ بس سنت پر عمل اس طرح ہو جائے گا کہ داڑھی رکھ لی، بلا شبہ یہ بھی بہت عظیم سنت ہے۔ گھٹنوں سے، ٹخنوں سے اونچا پیجامہ پہن لیا، یہ بھی بہت اچھی سنت ہے۔ امامہ باندھ لو، یہ بھی استحباب کے درجے میں سنت ہے۔ لیکن بس انہی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ سنت ہے اور یہی دین ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں جو داڑھی رکھتا ہو کہ متشرع ہے، جس نے داڑھی رکھ لی وہ متشرع ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شریعت والا ہے، بس داڑھی رکھ لی تو شریعت والا ہو گیا۔ صرف داڑھی رکھنے سے شریعت والا نہیں ہوتا آدمی، کوئی نہیں ہوتا۔ داڑھی رکھنے سے کوئی شریعت والا نہیں ہوتا۔ شریعت والا تو وہ ہوگا جو شریعت پر عمل کرے، داڑھی بھی رکھے اور دوسرے کام بھی کرے، اپنی زندگی میں تمام اعمال میں سنتوں کو زندہ کرے۔ اور یہ سنت کو زندہ کرنا ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں سنت کو زندہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اوپر سے زندہ کیجیے، اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے کہ میرا عمل صبح سے لے کر شام تک
کون سا سنت کے مطابق ہے، کون سا سنت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو پورا نظام زندگی ہے، پورا دین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ حراموں سے بچنا ہے وغیرہ وغیرہ، واجبات ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، یہ تمام سنتیں ہیں۔ پورے دین پر عمل کرنے کا مطلب ہے سنت پر عمل کرنا، اور سنت پر عمل کرنے کا مطلب ہے پورے دین پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور صبح سے لے کر شام تک جائزہ لیں، ہم سنت کے مطابق کھانا سنت کے مطابق کھاتے یا نہیں کھاتے، پانی سنت کے مطابق پیتے یا نہیں پیتے، وضو سنت کے مطابق کرتے یا نہیں کرتے، صف بندی سنت کے مطابق کرتے یا نہیں کرتے، لوگوں سے سلام اور مسافہ سنت کے مطابق کرتے یا نہیں کرتے، ہر کام کو دیکھیں، تجارت ہم سنت کے مطابق کرتے یا نہیں کرتے، عدالت ہم سنت کے مطابق کرتے یا نہیں کرتے، تجارت اور حکومت ہم سیاست سنت کے مطابق کرتے یا نہیں کرتے، ریاست مدینہ قائم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، صرف زبان سے تو نہیں کر رہے۔ ان سب باتوں کی بات ہے کہ سنتوں کو زندہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن www.darsequran.com